بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو سمجھائیں گے سبق نمبر 5۔ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہمیں اردو سمجھنے کے لیے ناظرین ہمارے پہلے سبق سے ہی دیکھنا پڑے گا، تب آپ کو پوری طرح سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ بہت آسانی کے ساتھ ہم سمجھا رہے ہیں۔ تو سبق نمبر 4 میں ہم نے سمجھایا تھا جیم، چا، ہا، خا، دال۔ آج ہمیں سمجھانا ہے دال، دال، زال، اسی طریقے سے را، ڑا، زا۔ سمجھ لینا ہے ہم کو۔ یہ دال ہم نے بتایا تھا کہ ہندی میں دا کی جگہ ہوتی ہے، یہ ڈا ہوتا ہے، اور یہ زا کی جگہ ہوتا ہے، یہ را کی جگہ، اور یہ ڑا کی جگہ ہوتا ہے، اور یہ زا ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں انہیں پہچاننا کیسے ہے؟ تو سب سے پہلے ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو 6 حرف ہیں، نہ تو یہ شروع میں جڑتے ہیں اور نہ یہ بیچ میں، ہمیشہ یہ حرف آخر میں جڑتے ہیں، اور آخر میں جڑنے کے بعد یہ اپنی شکل اختیار کرتے ہیں، جیسے کہ یہی ہے۔ تو ان کی پہچان ہمیں اس طریقے سے کرنا ہے، جیسے 2 طریقے سے ہی بنائے جاتے ہیں۔ ایک تو دال ایسے بنایا جاتا ہے، اور ایک دال یہ ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک 2 ہی شکلیں ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی لکھ دیتے ہیں ملانے کے لیے، یہ ڈال ہو جائے گا کیونکہ اس کے پہلے کوئی حرف جڑے گا۔ تو یہ جب جوڑے جاتے ہیں تبھی ایسی شکل کے ہوتے ہیں، اور اگر الگ لکھے جائیں گے، آخر میں لکھے جائیں گے، تو یہ اپنی شکل میں ہی لکھے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے را ہے تو را کی بھی 2 شکلیں ہیں، یہ ایک شکل یہ ہے، ایک وہ ہے۔ تو ہمیں سمجھنا ہے کہ اگر ڑا بنانا ہے تو ڑا کی بھی 2 ہی شکلیں ہوں گی، زا کی بھی 2 ہی شکلیں ہوں گی۔ بس فرق اتنا ہوگا کہ ڑا میں تو بنا ہوگا اور زا میں ایک نقطہ اوپر ہوگا، اور را میں کچھ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے دال کو بھی اگر ہم بنائیں گے، اگر نقطہ نہیں ہے تو دال ہے، اور تو اوپر رکھا ہے تو دال ہے، اور ایک نقطہ اوپر زال ہے۔ تو ہم اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ حرف جو ہوتے ہیں یہ بیچ میں اور شروع میں جڑتے نہیں ہیں، یہ ہمیشہ آخر میں جڑتے ہیں۔ جب یہ حرف کسی حرف کے آخر میں آ جاتے ہیں تو اس کے بعد کوئی حرف نہیں جوڑا جاتا۔ تو میں آگے انشاءاللہ اس کو مثال سے بھی سمجھاؤں گا جب آپ کو جوڑنا سکھاؤں گا۔ ابھی تو میں اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ تو اچھی طرح دیکھ لیجئے آپ کہ دال کیسے بنا ہے، ڈال کیسے بنا ہے، زال کیسے بنا ہے، اور ہندی میں کیا ہوتے ہیں، کون سا حرف کی جگہ یہ لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسے ہمیں بار بار دیکھنا ہے اور بار بار لکھنا ہے۔ تو پہلے ویڈیو سے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کون سا حرف کیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے دوسرے سبق میں آپ کو پا، تا، ٹا، سا تک سمجھایا۔ پھر تیسرے سبق میں نے آپ کو جیم، چا، ہا، کھا، یہ تو آج یہ 5ویں سبق میں آپ کو
समझा रहा हूँ कि दाल डाल जाल राज बड़ा सा, ये कैसे। तो अच्छी तरह इसको समझना है दोस्तों। फिर इनमें ही अगर हम जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि ज़बर ज़ेर मात्राएं, तो अगर हम दाल है, दाल बनाया है, तो अभी ये दाल ही कहा जाएगा, ये दाल इसका नाम होगा। लेकिन जब इस पर हम ज़बर रख देंगे ऊपर, तो ये दा हो जाएगा, ये दा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम अगला खाली बनाते हैं, इसी तरीके छोड़ देते हैं, तो इसका नाम दाल होगा। लेकिन अगर हम इसके नीचे ज़ेर रखते हैं तो इसी को दी कह दिया जाता है, जो हिंदी में छोटी दी बनती है। अगर हम इसको अकेले बनाते हैं तो ये दाल होगा। लेकिन अगर हम इसमें पेश दे देंगे, पेश दे दिया, तो ये दू हो जाएगा। तो हर हर्फ का यही तरीका होता है कि जिस पर ज़बर रखा जाएगा। अगर बा है तो बा के ऊपर ज़बर रखेंगे तो बा ज़बर बा हो जाता है, और बी है तो बा ज़ेर बी हो जाएगा, और पेश है तो बा पेश बू हो जाएगा। तो कोई हर्फ में अगर हमने ये ज़बर ज़ेर रखा है तो आवाज़ उनकी इसी तरीके से आने लगेंगी। जैसे बा की आवाज़, जो ज़बर की आवाज़ होती है वो ऊपर की तरफ जाती है, ज़बर की आवाज़ ऊपर की तरफ जाती है, और ज़ेर की आवाज़ नीचे की तरफ जाती है, और पेश की आवाज़ जो है आगे की तरफ जाती है। यही असल होते हैं पहचान। तो जब हम कहते हैं अलिफ ज़बर, तो आवाज़ ऊपर जाएगी आ, और कहेंगे अलिफ ज़ेर तो नीचे जाएगी अलिफ ज़ेर ई, और अलिफ पेश कहेंगे तो आगे की तरफ जाएगी ऊ। तो हमें अच्छी तरह ये समझ लेना है दोस्तों। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे और समझ में आए तो दोस्तों इसको शेयर करें, इसमें कमेंट्स करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक को हमारे इस वीडियो से फ़ायदा हासिल हो सके। दोस्तों अगर चीज़ का मायने पूछना है, अगर कोई नाम पूछना है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह उसका जवाब दिया। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स कर दें और उसका जवाब इंशाअल्लाह पूरा दिया जाएगा।